منفرد روایت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا پینے کا زادرہ سامان، یوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے، وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھیں۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں، اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ لی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا، جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھول کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا، مشکل ہو گیا میرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو ہر صحابی تولنے لگا، ناپنے لگا، ملا کر کہنے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ جو کبھی مسجد نہیں آیا، نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا، اسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی، جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی، فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، حاجیوں سے بھری ہوئی ہے، ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب وہ گناہگار آ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ۔ اور کنز المال کی حدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے، بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ان وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ساری عمر ہی آٹا گدہ میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ،
جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وٹیاں شاتا والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ۔ یا اللہ مدد فرما، فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا تب آیا ہے۔ انشاءاللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس